وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائش میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم آپ کو پیشوا بنانے والے ہیں، ہم آپ کو مقتدا بنانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار میری جو اولاد ہے یہ منصب میری اولاد کے اندر بھی جاری فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ کی یہ فرمائش، یہ درخواست ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے اندر بھی یہ منصب جاری ہوگا، لیکن آپ کی اولاد میں سے جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے، ان کے اندر یہ منصب جاری نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس منصب کا ذکر فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر جاری ہوا۔ سورۃ عنکبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب بخشا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر کتاب اور نبوت جاری کی۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر بھی ذکر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیا۔ کُلًّا ہدینا، یہ ان دونوں کو، ان تمام کو ہم نے ہدایت عطا کی۔ وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی اس سے پہلے ہدایت عطا کی تھی۔ اور ہم نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کے اندر ہی ضمیر کا مرجع اکثر علماء کے ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو ہم نے ان کی اولاد میں سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، ان تمام کو ہم نے ہدایت دی، اور ہم احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، کہ ہم نے یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، زکریا، ان کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ یہ ہمارے نیک لوگ تھے، نیک بندے تھے۔ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو، یسع، یونس اور لوط، ان تمام علیہم السلام کو، ان تمام پیغمبروں کو ہم نے ہدایت عطا فرمائی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان تمام کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا کی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت جاری فرمائی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام تھا دوسرا وہ اسرائیل تھا، اس وجہ سے ان کی جو قوم ہے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کے اندر جو نبوت جاری ہوئی یہ بہت زیادہ پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے۔ اب ان کی تعداد کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن بہت سارے پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جو کہ ایک ہی پیغمبر آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ ان کی اولاد کے اندر نبوت جاری ہوئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے اندر بھی یہ نبوت جاری ہوئی۔ تو حضرت
ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو اولاد ہے ان میں ایک حضرت لوط علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو نہیں ہے، یہ ان کے بھائی کے بیٹے تھے، لیکن تغلیباً ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں اولاد کا ذکر تھا وہاں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر آیا۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ہم نے ان کے آبا کے اندر بھی، ان کی اولاد کے اندر بھی اور ان کے بھائیوں کے اندر بھی وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو چن لیا اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام و مرتبے کو ہم نے بیان کیا، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے اس بات پر اطمینان نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں پروردگار، مجھے یقین ہے لیکن میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس کا انسان جس کے دلائل انسان کے سامنے ہوتے ہیں، تو دلائل جو انسان کے سامنے ہوتے ہیں، دلائل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو علم الیقین کہا جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ اگر مشاہدہ کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا مشاہدہ بھی کرا سکتے ہیں، لیکن اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان رکھا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان علم بالغیب یعنی علم بالغیب پر ایمان لائے کہ مشاہدہ تو عقل قیامت والے دن ہوگا، لیکن انبیاء علیہم السلام کا جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ معاملہ ہوتا ہے، وہ لوگوں سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے تبلیغ کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہنی ہوتی ہے کہ ہم نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ درخواست کی کہ یا اللہ میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، اور ان 4 پرندے، اب اس میں اختلاف ہے وہ کون کون سے پرندے تھے، بہرحال جو بات جو ہے نا سمجھانے کی تھی اس اعتبار سے اتنی بات کافی ہے کہ 4 پرندے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے لو، 4 پرندوں کو ذبح کرو، پہلے ان کو مانوس کرو، مانوس کرنے کے بعد ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کو آپس میں ملا دو، پھر ان میں سے جو ہے نا گوشت اٹھاؤ اور چا کر ایک چوٹی کے اوپر رکھ کے اور دوسری پر، تیسری پر، چوتھی پر، 4 پہاڑوں کی چوٹی پر رکھو، پھر ان کو بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بلایا وہ سارے کے سارے آ گئے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو زندہ کرتا ہے کہ انسان جب مر جائے گا، مٹی ہو جائے گا، مخلوط ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی زندہ فرما دیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کو جن کو ذبح کر کے خلط کر کے چوٹیوں پر رکھا گیا پہاڑ کی، تو جب بلایا گیا وہ سارے کے سارے آ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کا بھی مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا بھی مشاہدہ کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ